وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ کی میلاد پڑھ لی جاتی ہے، جس جگہ پہ رسول اللہ کی میلاد پڑھ دی جاتی ہے، سال بھر اللہ تعالیٰ اس جگہ کو مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بلاؤں سے بچا لیتا ہے، مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ ایک دور تھا جب وبائیں آتی تھی اس دور میں تو لوگ ماسک باندھ کر نہیں پھرتے تھے۔ جب وبائیں آتی تھی تو لوگ میلاد النبی حضور کی میلاد پڑھتے تھے، اس کی برکت سے، میلاد کی برکت سے بلائیں ختم ہو جاتی تھی۔ یہ میرے جذبات بھی آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ جب بلائیں آئی، طاعون کا مرض پھیلا ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے، وبائیں پھیلی ہے تو لوگوں نے کیا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت محفل ہے، علماء کرام بھی ہے، آپ بھی ہے۔ میری گفتگو دو عناوین کو ایک ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا ہم جشن مناتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کے لیے ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہے، حدیث سے دلیل ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے دلیل ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کے اعمال سے دلیل ہے، صالحین کے طور طریقے سے دلیل ہے۔ الحمدللہ مناتے تھے، مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے، یہ تقدیر کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ آزادی، جو دنیا بھر میں جو ممالک آزاد ہوئے ہیں، دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، کسی ملک کی بات نہیں، یہ مقدر کی بات ہے کہ کچھ لوگ ان کا جشن مناتے ہیں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کا جشن مناتے ہیں جس نے پوری کائنات کو ظلم سے آزاد کرایا، جس نے پوری کائنات کو کفر سے آزاد کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم حضور کا جشن مناتے ہیں جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں، الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، میرے بھائیوں، ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس پر میں آخر میں کچھ بات کروں گا اگر وقت رہا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضور کس مقصد کے لیے آئے؟ ظاہر سی بات ہے، جو انسان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کہیں جانے کا مقصد بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو جتنا بڑا ہوگا وہ اتنے بڑے مقصد کے تحت جائے گا۔ اور یاد رکھنا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے۔ ہم لوگ بے مقصد کام کر لیتے ہیں، لیکن حکمت والے لوگ، حکیم لوگ بغیر کسی حکمت کے، بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اللہ کے رسول دنیا میں کیوں تشریف لائے، آمد رسول کا مقصد کیا ہے، اس کو ہم نے بلا دیا ہے، اس پر آخر میں گفتگو ہوگی۔ لیکن پہلے آنے والا کون ہے؟ مقصد تو بہت بڑا لے کر کے آیا ہے، لیکن آنے والا کتنا بڑا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے، جب کسی کام کے لیے کسی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور وہ کام کرتا ہے، تو کام کرنے کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو اس کے بعد پھر اسی کام کو کرنے کے لیے جب دوسرے کو بھیجا جاتا ہے تو پھر اس کی طرح نہیں بھیجا جاتا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے۔ آپ کی توجہ، مثال کے طور پر آپ نے میدان میں کسی پہلوان کو اتارا اور سامنے پہلوان کھڑا ہوا تھا، یہ پہلوان گیا، اس نے اپنا کام کیا، ناکام نہیں ہوا، اس نے اپنا کام کیا، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد جب وہ واپس پلٹا تو اب جب ادھر سے جو دوسرا جائے گا تو دوسرا اس سے طاقت میں زیادہ ہوگا، اس سے قوت میں زیادہ ہوگا۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، دستور ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، یہ آپ نے پہلوانی کی بات سن لی، اسی طرح کرپشن کو لے لیں کہ آپ نے کسی سپاہی کو بھیجا، جاؤ جا کر کے یہ سب جو ہے وہ جوئے کی دکانیں بند کراؤ، شراب کی دکانیں بند کراؤ، زنا کرنے بند کراؤ۔ وہ گیا، اس کی بات لوگوں نے نہیں مانی، وہ واپس آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ دوسرا اس سے بھاری بھرکم آپ بھی بھیجیں گے تاکہ اس کا رواب ہو، اس کی اپنی جب شخصیت ہو، اس کا اپنا انداز ہو۔ یعنی آنے والا جب پلٹ کر آ گیا تو اس کے بعد اس سے بہتر جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے بلا تمثیل۔ ایک اور بات سن لیں، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی جلسہ سجایا، جلسے کے اندر ایک عنوان رکھا، ایک بندہ بول گیا، کچھ کمی رہ گئی، دوسرے کو بھیجیں گے تو اس سے بہتر تاکہ وہ اس کمی کو پورا کر سکے۔ پھر وہ بول گیا، پھر آپ اس کے بعد بھیجیں گے تو اس نے جو کمی رکھی تھی اس کمی کو بھیجنے والا اس سے زیادہ باصلاحیت بھیجیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو آخری میں آئے گا وہ سب سے زیادہ باصلاحیت ہوگا تاکہ وہ سب کی کمی کو پوری کر سکے، سب کی کمی کا ازالہ کر سکے۔ اب آئیے بلا تمثیل، اس کائنات کے اندر کرپشن کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، گناہ کو روکنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اسلام کی اشاعت کے
اللہ اکبر. اللہ نے کم و بیش 1,24,000 اپنے نمائندوں کو بھیجا. کبھی حضرت آدم تشریف لائے, کبھی حضرت شیش تشریف لائے, کبھی حضرت نوح تشریف لائے, کبھی حضرت یوسف تشریف لائے, کبھی حضرت ابراہیم تشریف لائے, کبھی حضرت اسماعیل تشریف لائے, کبھی حضرت موسیٰ تشریف لائے, کبھی حضرت عیسیٰ تشریف لائے. سب آئے اور آنے کے بعد ہر نبی نے اللہ کے بندے جو راستہ بھٹک چکے تھے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھرپور کوششیں کی, اور وہ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی رہے, لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے. ہر بندہ خدا کے حکم کا پابند ہے. پورا ہو گیا وہ واپس چلے گئے. اللہ اکبر. ایک گیا, دوسرا آیا, ایک گیا, دوسرا آیا, ایک گیا, دوسرا آیا. لیکن جب 30 سال کی عمر میں کم و بیش اللہ نے اپنے پیغمبر کمالی بطول مریم سے پیدا ہونے والے کلمۃ اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, تو اس وقت کائنات کے اندر کفر, شرک, بدمذہبی, گندگی, زنا, شراب, جوا, ساری گندگی کائنات میں پھیل گئی. اللہ اکبر. اندازہ فرماؤ مسلمانوں, اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ لگاؤ. جتنا اندھیرا ہوتا ہے روشنی اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. مثال کے طور پر اگر گھر میں روشنی کرنا ہو ایک بلب سے کام چل جائے گا, لیکن اگر میدان میں روشنی کرنا ہو تو بلب اس کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ اللہ. جتنے انبیاء ہیں کوئی نبی عالمی نبی بن کر نہیں آیا. کوئی خطے کے لیے, کوئی قبیلے کے لیے, کوئی علاقے کے لیے, کوئی خاندان کے لیے, کوئی ملک کے لیے, کوئی گاؤں کے لیے, کوئی ریاست کے لیے, لیکن جب مشرق سے لے کے مغرب پر, شمال سے لے کے جنوب پر کفر کی تاریخی پھیلی, شرک کی تاریخی پھیلی, تو اللہ نے آخری نبی بنا کر کے میرے اور تمہارے رسول کو اس زمین کے اوپر بھیجا. اللہ اکبر. ہمیں جب بعد میں جو آتا ہے وہ پہلے والوں سے بہتر ہوتا ہے. 1,24,000 کم و بیش اپنا اخلاق, اپنا کردار, اپنا حسن, اپنا تقویٰ, اپنی پریشانی کو لوہا بنوا چکے تھے. آخری میں جس کو بھیجا اسے ساری صفات کا وزن عدم بنا دیا. اگر ہر نبی کی ایک ایک صفت بھی کون کرے, حالانکہ ہر نبی میں ایک ایک صفت نہیں تھی, ایک ایک خوبی نہیں تھی. ہر نبی سراپا خوبی تھا, ہر نبی سراپا خوبی تھا. لیکن اگر ایک خوبی بھی ایک نبی کی کون کر لے تو کتنی خوبیاں ہیں میرے نبی نے. کم سے کم 1,24,000 کم و بیش کے حساب سے کم سے کم. اور یہ کم سے کم ہے جس کی کم سے کم 1,24,000 ہو, جس کی کم سے کم 1,24,000, اور وہ کم سے کم میں بھی کون؟ آدم کی صفوت. لیکن یہ بھی یاد رکھنا آدم صفی تھے مگر ہو بہو آدم کی صفوت ان میں نہیں تھی. توجہ, اگر آپ حضور کی میلاد سننے آئے تو بہت اہم توجہ. یاد رکھنا آج جب کہ پوری دنیا میں نبی کو گالیاں دی جا رہی ہے, مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی شان بیان کرو. بچے کو اپنے نبی کی شان بتاؤ, اس لیے کہ دنیا نرزہ برندام ہے کہ دنیا کا آنے والا مذہب, پوری کائنات کا آنے والے دور میں سب سے بڑا مذہب کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ پڑھنے والا مذہب ہوگا. دنیا کو خوف ہے, اس لیے رسول اللہ کے لیے گالیاں دی جاتی ہے تاکہ لوگ حضور کی طرف جا نہ سکیں. لیکن ہم نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. میں تو ان بھائیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی کے بہکاوے میں آ کے مسلمان ہونے کے بعد
ان کو یوں لگتا ہے کہ مولانا ہم حضور کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں. میں کوئی آپ کو چڑھا نہیں رہا ہوں چونکہ وہ میرے بھائی ہیں. وہ لوگ جو بہکاوے میں آ کر لاشعوری طور پہ ان کو سمجھانا تو ہماری ذمہ داری. صوفیت میں گناہ لوگ ہیں. ہاں جو گالی دے توہین کرے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن جو لاشعوری طور پہ کہے وہ ہمارا بھائی, ہم اس کو سمجھائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں, ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں سنجیدگی سے سننا میرے نوجوانوں کی خاص توجہ, وہ کہتے ہیں کہ مولانا حضور کا ذکر اتنا کیوں کریں, اتنا ذکر حضور کا کیوں کریں, ہم اللہ کا ذکر نہ کریں. تو یہ مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے, ہر مذہب میں کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کا تصور موجود ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کا منکر ہو. آپ غور کریں, عیسائی مذہب میں وہ 3 خدا مانتے ہیں, مگر اس میں سے ایک وہ اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں. یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہ اللہ کو ماننے کی. اور بھی ہندوستان میں جو مذاہب ہیں ان میں بھی اوپر والا کہہ کر کے خدا کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہے. ٹھیک, تب آپ بھی کہتے ہیں کہ مولانا اللہ کا ذکر ہی کریں تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آج کی تاریخ میں اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے. یہ ذمہ داری سے محض کرنا ہے. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. دوسری بات, اللہ کو الگ الگ تصورات کے ساتھ ماننا کافی نہیں ہے. مومن صرف وہی ہے جو اس اعتبار سے اللہ کو مانے کہ اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے. ہاں, یعنی جب تک محمد الرسول اللہ کے واسطے سے اللہ کو نہیں مانو گے تو اللہ کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. حضرت موسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو بھی فائدہ نہیں دے گا, حضرت عیسیٰ کے واسطے سے بھی مانو تو فائدہ نہیں دے گا. بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے, آقا فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو توریت پڑھتے دیکھا, حضور غصے میں آ کے کہتے ہیں عمر تم توریت پڑھ رہے ہو, اگر آج موسیٰ بھی ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو ان کو محمد کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا. تو جب کلیم پر ان کی پیروی لازم ہو جائے ان کے نبوت کے دور میں, تو آج کی تاریخ میں ہر مذہب کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ کو ماننے کا تصور ہے. تو پھر حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں, حضور کا ذکر اس لیے ہم کرتے ہیں کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے زمین کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا, آسمان کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا, ستاروں کی انجمن کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا, ستاروں کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا, چاند سورج کو اپنی برہان بنا کر نہیں بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چاند کی عبادت کرنے لگے, چاند نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا کوئی اور ہے. جو سورج کی پرستش کرنے لگے, سورج نے نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا کوئی اور ہے. اسی لیے اللہ نے جب برہان بنانا ہوا, دلیل بنانا ہوا تو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, میں نے محمد عربی کو اپنی برہان بنا کر بھیجا. کیوں؟ چاند کی عبادت کرنے والے, سورج کی
میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد رسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک گئے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، میرا یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ آپ میری طرف، مفتی صاحب کی طبیعت دلیل ہے، اللہ انہیں شفا دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک، آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ شان آدم جو تھی ہو بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی۔ وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے، وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو سنیں، مثال کے طور دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت آدم کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دھیان ہے نا سب کا اس طرح؟ ہاں، خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ۔ آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا، سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا، جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ توجہ آپ کی میری طرف، آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ ہے۔ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل۔ یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے، میں کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، میں صوفیہ کا غلام ہوں، ٹوینٹنگ کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو اس ملا جی کی بات کر رہا ہوں، جو فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد بھی امام المتکلمین نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ میں تو صرف تجھے مانوں گا بس، اب میں نے آدم کو نہیں ماننا، کیونکہ آدم کون ہے؟ غیر اللہ۔ توجہ، نبی کو غیر اللہ کہنے کی پہلی بدعت جس سے ایجاد ہوئی ہے وہ شیطان ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کو کروں گا، حالانکہ وہ ملا سمجھا ہی نہیں کہ آدم غیر اللہ نہیں ہے۔ توجہ آپ کی، یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر سمجھ رہے آدم غیر اللہ نہیں ہے، کافر غیر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ یا تو غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہی تو شیطان سمجھا نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ صرف دو باتیں